الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت ہی حساس ہے، توہین رسالت کی مذمت۔ عجب حال ہے، کوئی اٹھتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی کی زبان میں کھجلی ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا جلایا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا نذر آتش کیا جائے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اس کی جان سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، اپنی اولاد تو قربان کر سکتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو تو قربان کر سکتا ہے، اپنے والدین، اپنی تجارت کو قربان کر سکتا ہے، الغرض اپنی تمام قیمتی چیزوں کو ایک مسلمان قربان کر سکتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا جائے گا، تو ایک مسلمان اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ایک مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد تک محبت کرتا ہے، اور کیوں محبت نہ کرے؟ ہمارے نبی نے پیار اور محبت کے ساتھ انسانیت کا درس دیا ہے۔ ہمارے نبی نے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا، پیار اور محبت کا درس دیا۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان اپنے نبی سے اس لیے بھی محبت کرتا ہے کہ نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک اہل ایمان اپنی جان سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اہل ایمان سے ان کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب نبی اہل ایمان سے ان کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر اہل ایمان اور مسلمان اپنے نبی سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس بنیاد پر ایک مسلمان اپنے نبی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کبھی آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کرتا ہے، اور ایک مسلمان کبھی آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کرتا ہے، اور کبھی ایک مسلمان آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار نعت خوانی کے ذریعے کرتا ہے، اور کبھی ایک مسلمان آپ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار جب آپ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، غم اور غصہ ظاہر کر کے ایک مسلمان اپنی محبت کا آپ علیہ السلام سے اظہار کرتا ہے۔ ہمارے مذہب نے
اللہ اور اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم دوسروں کے عقائد، دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے مذہب کا احترام کریں۔ اس لیے ایک مسلمان ہر ایک کے مذہب کا اور ہر ایک کے جذبات کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کے معبود کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم دوسروں کے معبود کو برا بھلا کہو گے تو دشمنی میں وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ تو کسی کے بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی ہمیں تعلیم نہیں دی گئی ہے، اور اگر کوئی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کسی کے عقائد کی توہین کرتا ہے، تو سامنے والا کب تک برداشت کرے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ بھی الٹ کر جواب دے دے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہمیں سکھلایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی ماں کو کیسے گالی دے گا؟ کوئی اپنے باپ کو کیسے گالی دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اپنی ماں کو گالی نہیں دے گا، کوئی اپنے باپ کو گالی نہیں دے گا، دوسروں کی ماں کو گالی دے گا، دوسروں کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ الٹ کر اس کی ماں کو گالی دے گا، اس کے باپ کو گالی دے گا۔ تو دوسروں کی ماں کو گالی دینا، دوسروں کے باپ کو گالی دینا، اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دینا ہے۔ ہر ایک کے مذہبی پیشوا ہیں، ہر مذہب والے کے مذہبی رہنما ہیں، ہر مذہب والے اپنے مذہبی پیشوا، اپنے مذہبی رہنما سے آخری حد تک محبت کرتے ہیں۔ کسی کے بھی مذہبی پیشوا کی توہین کی جائے، کسی کے بھی مذہبی پیشوا کو برا بھلا کہا جائے، اس مذہب والے ناراض ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی اپنے نبی سے، اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد تک محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا جائے گا، تو ایک مسلمان اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ عالمی اور ملکی قانون کے تحت جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے، مسلمان سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو فہم سلیم عطا فرمائے، ہدایت ان کے حق میں مقدر ہو تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی انہیں سامان عبرت بنا دے۔ جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایسا شہر ہے ظالم کو یوں ہی گھومتا چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔